بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو جو ہے وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ صاحب کتاب نے کہا تھا کہ کچھ اصطلاحات ہم ذکر کرتے ہیں، کیونکہ بات یہاں پہنچی تھی کہ تعارض وہاں ہوتا ہے جہاں مورد ایک ہی ہو، لیکن کچھ ایسے موارد ہوتے ہیں جہاں امارات ان کا مورد جو ہے وہ احکام واقعیہ ہوتے ہیں، اصول عملیہ جو ہے وہ شک فی الاحکام الواقعیہ میں ہوتے ہیں۔ تو اسی عنوان کے ساتھ کچھ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں کہ یہ احکام واقعیہ اور شک فی الاحکام واقعیہ میں جو امارات اور اصول استعمال ہوتے ہیں ان کی آپس میں کیا رابطہ ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ تخصیص، تخصص، حکومت اور ورود کی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ تو ہم حکومت پر پہنچے تھے، اب اس کی تعریف کرنی ہے۔ تخصیص کی تعریف کر دی اگلے سبق میں کہ وہ جو ہوتا ہے حکم سے بعض افراد کو خارج کرنا ہے۔ اب حکومت میں بھی اسی طرح ہی کچھ ہے، لیکن کچھ فرق ہے کہ والحکومت هو اخراج بعض افراد العام عن الحکم ایضا، یعنی جس طرح تخصیص میں افراد جو خارج ہوتے تھے حکم سے، کہتے ہیں کہ حکومت میں بھی اسی طرح ہے کہ بعض افراد جو ہے، افراد عام جو ہیں وہ حکم سے خارج ہوتے ہیں، او ادخالہ فیہ، یا مثلا وہ اخراج نہیں ہوتے بلکہ داخل ہوتے ہیں، یعنی اس کا دائرہ کچھ وسیع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خارج ہونا یا داخل ہونا مستقیم نہیں ہے۔ یہاں تخصیص میں جو ہے وہ خارج ہونا مستقیم تھا، موضوع میں کوئی تصرف نہیں کر رہے تھے، نہ ہی کوئی حکم میں تصرف کرتے، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ لیکن بتصرف فی الموضوع غالباً، اکثر طور پر جو ہے وہ موضوع میں ہمیں تصرف کرنا ہوتی ہے، توجیہ کرنی ہوتی ہے، یا موضوع کے دائرے کو بڑا کرتے ہوئے ہم جو ہے بعض افراد کو داخل کرتے ہیں، یا موضوع کو چھوٹا کرتے ہوئے بعض افراد کو کیا کر دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں۔ تو لہذا تخصیص اور حکومت میں یہی فرق ہے۔ تخصیص میں بھی اخراج حکمی ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ ہے، بغیر کسی موضوع میں ہاتھ لگائے اس کو، لیکن حکومت میں بھی اخراج حکمی ہے، لیکن موضوع میں جو ہے وہ تصرف کرتے ہوئے۔ اب کس طرح اس کی مثال دیتے ہیں؟ کما لو ورد، مثلا ایک مثال پہلے عام آتا ہے، اکرم العلماء، بھائی علماء کا اکرام کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دوسری دلیل، وورد، ایک دوسری دلیل ہے کہ المنجم لیس بعالم، جو منجم ہے، نجومی ہے، وہ عالم ہے ہی نہیں۔ تو یہاں دیکھیں، پہلے اس نے کہا کہ علماء کا اکرام کرو، پھر اس علماء کے دائرے کو محدود کر دیا کہ بھئی جو منجم ہے وہ عالم ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منجم کا اکرام نہیں کرنا کیونکہ وہ عالم ہے ہی نہیں۔ تو یہ منجم لیس بعالم، اس کو کہتے ہیں یہ دلیل جو ہے حاکم ہے اس اکرم العلماء کی بنسبت۔ یہاں جو علماء کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے لیس بعالم، یعنی اس علماء کے دائرے کو محدود کر رہا ہے کہ بھئی یہ اگر کسی منجم کو دیکھیں آپ تو وہ عالم ہے نہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا حکم بھی پھر لازم نہیں ہے، اکرام کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری مثال دیتے ہیں، نحو الشاک فی الرکعات یبنی علی الاکثر، کہتے ہیں کہ جو شک رکھتا ہے رکعت میں وہ بنا رکھے گا کہ بھئی جو مثلا 3 اور 4 میں اس کو شک ہے، تو جو اکثر جو زیادہ رکعت ہے اس پہ بنا رکھے کہ مثلا میں نے 4 پڑھی ہیں۔ یہ جو ہے ایک عام ہے، سب کو شامل ہوتا ہے، یہ شک کرنے والا کوئی بھی ہو، عادی ہو، زیادہ شک کرنے والا ہو۔ لیکن آگے آ کے کہتا ہے لا شک لکثیر الشک، جو زیادہ شک کرتا ہے اس کا کوئی کہ شک ہے ہی نہیں۔ تو یہ آ کر کہہ رہا ہے کہ یہاں جو شاک ہے اس کے دائرے کو محدود کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جو زیادہ شک کرتا ہے، ہر بات میں شک کرتا ہے، اس کے
شک گویا کہ ہے ہی نہیں ہے اس کا. تو یہ دلیل جو ہے وہ پہلی دلیل کی بنسبت جو ہے وہ حکومت رکھتی ہے. اب اس کی خود توضیح فرماتے ہیں. فموضوع الاول، پہلی مثال میں موضوع جو علماء ہے العالم، وموضوع الثانی الشاک، دوسری جو مثال ہے اس میں موضوع حکم جو ہے وہ شاک ہے، کیونکہ شاک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بنا رکھے اکثر پر. اچھا، یہ دوسری دلیل ہے. وقولہ المنجم لیس، یہ جو پہلی یہاں دلیل دوسری ہم نے لکھی تھی اس کے مقابلے میں کہ منجم لیس بعالم، کہتے ہیں حاکم علی الاول، یہ منجم لیس بعالم اس کی بنسبت حاکم ہے. کیوں؟ لأنہ تصرف فی موضوع، کیونکہ اس المنجم لیس بعالم نے اس علماء میں کیا کیا ہے؟ تصرف کیا ہے. تصرف فی موضوع حیث، کس اعتبار سے تصرف کیا ہے؟ کہ اعتبر المنجم، اس دلیل نے جو منجم کے بارے میں کہا ہے الذی هو عالم بالتنجیم، بالآخر نجومی ہے، وہ ستارے کے بارے میں اس کو علم ہے کہ الذی هو عالم بالتنجیم. اس دلیل نے آ کر کیا کہا ہے؟ کہا ہے لیس بعالم، اس نے کہا ہے کہ بھئی یہ عالم ہے ہی نہیں. گویا کہ یہاں جو پہلی دلیل میں علماء کی بات ہو رہی تھی، یہ دلیل بتا رہی ہے کہ بھئی نجومی جو ہے وہ ان علماء میں ہے ہی نہیں ہے. اچھا، دوسری دلیل میں حکومت کس طرح ہے؟ فرماتے ہیں وقولہ لا شک لکثیر الشک، یہ جو دوسری دلیل تھی یہاں پر بھئی کہ جو زیادہ شک کرتا ہے اس کا کوئی شک نہیں ہے. حاکم علی الثانی، یہ دوسری جو دلیل تھی الشک فی الرکعۃ، اس پر حکومت رکھتی ہے، حاکم ہے اس پر. کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں لأنہ تصرف فی موضوع، کیونکہ اس دوسری دلیل نے لا شک لکثیر، اس نے تصرف کیا ہے فی موضوع، پہلی دلیل کا جو الشک تھا اس میں. کس طرح تصرف ہے؟ کہ حیث اعتبر شک کثیر الشک، کہ اس دوسری دلیل نے جو ہے وہ کثیر الشک، جو شخص ہوتا ہے یعنی زیادہ شک کرنے والا، اس کے شک کو الذی هو من الشاکین، یہ کثیر الشک بھی بالآخر شک رکھتا ہے، لیکن یہ دلیل آ کر کہہ رہی ہے گویا کہ لیس بشک، یعنی گویا کہ اس کا شک ہے ہی نہیں. یعنی آپ تعبداً قبول کریں کہ گویا کہ اس کا شک نہیں ہے، اگرچہ درست ہے کہ شک ہے اس کو، لیکن ہم کہیں گے کہ اس کی شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے شک کی کوئی پرواہ نہیں ہے مثلا. تو اس اعتبار سے یہ دوسری دلیل پہلے دلیل کے موضوع میں جب تصرف کرتی ہے، تو جو اب یہ حکم تھا یہاں پر کہ مبنی علی الاکثر، یہ حکم جو ہے وہ اس کے لیے شک لا شک لکثیر شک کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ اخراج حکمی اس کو کہتے ہیں. یا پہلی مثال میں جو وجوب اکرام کا حکم تھا اب وہ منجم کے لیے نہیں ہے، یعنی اس وجوب اکرام سے یہ منجم خارج ہو جاتا ہے، اخراج حکمی ہے. لیکن اخراج حکمی ہے لیکن موضوع میں تصرف کرتے ہوئے ہم نے کہا لیس بعالم، گویا کہ عالم نہیں ہے بس اس کا اکرام نہیں ہے. تو لہذا تخصیص اور تخصص میں، تخصیص اور حکومت میں یہیں سے جو ہے وہ فرق واضح ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تخصص. ایک ہوتا ہے تخصیص کہ یا ہوتی ہے اس میں، ایک ہوتا ہے تخصص. تخصص کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہوا خروج بعض الافراد عن موضوع العام حقیقتاً. تخصص کہتے ہیں کہ جب ایک عمومی موضوع ہوتا ہے تو اس سے بعض افراد خارج ہو جائیں حقیقتاً، یعنی وہ موضوع میں داخل ہی نہیں ہیں، تو اس کو تخصص کہا جاتا ہے. مثلا علی نحو خروج الجاہل عن موضوع اکرم العلماء، یہ ایک مثال ہے. اکرم العلماء جب کہا جاتا ہے تو جو جاہل ہے وہ خود بخود خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ عالم تو ہے نہیں، اس کو خارج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود بخود ہی کیا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں خروج موضوعی، یعنی موضوعاً خارج ہو جائے. یا مثلا دوسری مثال دیتے ہیں کمال ورد الغناء حرام. مثلا ایک روایت میں مثلا اگر آئے کہ الغناء حرام، اور دوسری کسی جگہ ہو ورد ایک یہ ہو کہ الحداء یا الحداء حلال. یہ حدا یعنی جب اونٹ چراتے تھے تو ایک آواز نکالتے تھے مخصوص اونٹوں کو چرانے کے لیے، تو وہ غنا کے حکم میں نہیں ہے. غنا جو ہے وہ موسیقی ایک قسم کی ہوتی ہے، جس طرح اس کی تعریف فقہ میں جو ہے ایک ایسی آواز جس میں
اطراب مطرب ہو یا مرجع ہو، اس میں جو ہے وہ فقہ میں مفصل اس کی بحث ہے کہ یہ حدا یا خدا جو ہے لأنہ لیس من افراد الغنا، یعنی یہ غنا جو جس میں حرمت ہے کہ بھئی غنا حرام ہے، یہ حدا یا خدا جو ہے وہ اس کے افراد میں سے ہی نہیں ہے، خود بخود کیا ہو جاتا ہے خارج۔ اس کو کہا جاتا ہے خروج موضوعی، تخصص جو ہوتا ہے وہ خروج موضوعی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ جس طرح مثلا کوئی آ کر کہے کہ بھئی مثلا سادات کا اکرام کرو، تو غیر سید خود بخود کیا ہو جاتا ہے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی تخصص سے ایک مشابہت رکھنے والا اصطلاح جو ہے وہ ہے الورود۔ ورود میں بھی تخصص جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا موضوعی ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ حقیقتاً ہے، اور ورود میں جو ہے وہ تعبداً ہے۔ تعبداً یعنی شارع آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ خارج سمجھیں۔ مثلا وہ کس طرح مثال دیتے ہیں؟ الورود اس کی تعریف یہ ہے کہ ہوا خروج بعض الافراد ایضا عن موضوع العام، یعنی کہتے ہیں کہ بعض افراد جو ہے وہ اس عام کے موضوع سے خارج ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں خروج موضوعی۔ تخصیص میں یہ تھا کہ حکم سے خارج ہوتے، اس کو کہا جاتا تھا خروج حکمی۔ تو لہذا یہ ورود جو ہے وہ خروج موضوعی ہے، او دخولہ فیہ، یا خروج ہے، یا یہ کہ وہ بعض افراد عام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا دخول موضوعی، خروج موضوعی یا دخول موضوعی۔ لیکن یہ فرق اس کا تخصص سے یہاں پر ہے کہ تخصص میں بھی ایک خروج تھا لیکن وہ حقیقتاً تھا، یہاں فرما رہے ہیں ولیکن لا بالحقیقہ، یہ حقیقتاً خروج نہیں ہے بل بالتعبد، یعنی اگر شارع نہ کہتا تو یہ خارج نہ ہوتا، لیکن چونکہ شارع نے کہا ہے کہ آپ یوں سمجھیں، گویا کہ جس طرح مثلا ہم امارات میں جو ہے وہ مثلا شارع نے ان کو جو ہے وہ نازل منزل یقین قرار دیا ہے، یعنی یہ امارات یوں سمجھیں کہ گویا کہ یقینی ہیں، یعنی اگر امارات نہ ہوتے تو وہ قطع میں شامل نہ ہوتے۔ مثلا لورود دلیل، کیوں یہ شارع جو ہے وہ مثلا خروج یا دخول ہے، تعبد ہے، کیونکہ دلیل جو ہے شارع کی طرف سے آئی ہے کہ آپ ان کو مثلا خارج سمجھیں یا داخل سمجھیں، کہ وہ اس دلیل کو یسمى بالوارد، ایک دلیل جو ہوتی ہے وہ وارد ہوتی ہے، دوسری دلیل مورود ہوتی ہے۔ جس طرح حکومت میں تھا ایک دلیل حاکم تھی، دوسری محکوم تھی، کہ دل علی خروجہ او دخولہ، یہ دلیل دلالت کرتی ہے کہ یہ بعض افراد خارج ہیں یا داخل ہیں تعبداً، یعنی یہ یہاں پر فرق ہے، یہاں تھا حقیقتاً تخصص میں، لیکن ورود میں جو ہے تعبداً ہے لا حقیقتاً۔ تو یہاں سے کہتے ہیں وَمِنْ هُنَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْحُكُومَةِ وَالْوُرُودِ ضَعِيلٌ وَدَقِيقٌ، کہتے ہیں یہ جو دو اصطلاح ہیں حکومت اور ورود، ان میں فرق کرنا بہت ہی انتہائی دقیق فرق ہے، کہ ورود میں خروج موضوعی ہے اور حکومت میں جو ہے وہ خروج حکمی ہے، لیکن بے تصرف موضوع میں تصرف کرتے ہوئے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دونوں میں موضوع کے ساتھ آپ کا سروکار ہے، لیکن حکومت میں موضوع میں تصرف کرتے ہیں اور خروج حکمی ہے، ورود میں ڈائریکٹ خروج موضوعی ہے۔ تو کہتے ہیں ان میں چونکہ فرق بہت ہی دقیق ہے، وَلِذَلِكَ كَثِيرًا مَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي بَعْضِ الْأَدِلَّةِ، کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ چونکہ ان کی آپس میں مشابہت بہت زیادہ ہے، بہت سارے علماء کچھ ادلہ میں آ کر اختلاف کرتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ حکومت رکھتی ہے دوسری دلیل پر، وہ کہتے ہیں نا یہ ورود رکھتی ہے اس پر کہ انہا حاکمۃ او واردۃ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا یہ دلیل حاکم ہے، دوسرے کہتے ہیں نا وارد ہے، تو اس میں یہ اختلاف ہے۔ البتہ یہ فرماتے ہیں کہ حکومت اور ورود کی جو یہ بات یا یہ جو نام ہے شروع سے علم اصول میں نہیں رہا، اگرچہ یہ اس طرح کے مطالب تھے، لیکن وَهَذَا اصطلاح نشأ بین المتأخرین، یعنی متأخرین علماء میں سے جو مثلا جو ہے وہ شیخ انصاری علیہ الرحمہ جو ہے ان کے زمانے سے، اور انہوں نے اس کی ابتدا کی، یہ اصطلاح اس زمانے سے ہے۔
صاحب کتاب فرماتے ہیں فَلَوْ أَرْجَعُوهُمَا إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ شَامِلٍ لَهُمَا لَكَانَ أَوْلَىٰ۔ کہتے ہیں اگر ان دونوں کے لیے ایک ایسی اصطلاح یا ایک ایسی معنی جو ہے وہ ارجاع دی جاتی کہ جو دونوں کو شامل ہوتی تو بہتر تھا، ہم دو کا الگ الگ نام رکھیں، ایک ایسا نام رکھیں جو دونوں کو شامل ہوتا تو بہتر ہوتا، لیکن پھر بھی ولا مشاحت بالاصطلاح، اصطلاح میں جو ہے وہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اب ان اصطلاحات کی تعریف کرنے کے بعد اب آتے ہیں ہم تیسرے مقدمے کی طرف۔ الثالثۃ المتعارضان هل يمكن تعويلهما قبل اعمال المرجحات وقبل التخيير بينهما۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو دو دلیلیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو آگے ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کچھ مرجحات کی بات آئے گی یا تخیر کی بات آئے گی، تو ان سے پہلے آیا ان کی ہم کوئی تعویل کر سکتے ہیں، ان دونوں کو جمع کر دیں، یعنی دونوں پر عمل کریں بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک کو چھوڑ دیں، آیا تعویل ممکن ہے؟ تو لہذا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ متعارضان کے بارے میں کہ آیا ان کی تعویل کرنا، دونوں پر عمل کرنا، اس سے پہلے کہ ہم مرجحات کو لیں، مرجحات کا اعمال کریں، کسی ایک کو لیں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کریں، تخییر کے قائل ہوں، تو اس سے پہلے آیا تعویل کر سکتے ہیں؟ تعویل کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم دونوں پر عمل کر لیں گے۔ قیل نعم، ایک نظریہ یہ ہے کہ ہاں بھائی پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان دو دلیلوں میں تعویل کریں، ان کو جمع کریں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ مُشْكِلٌ، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تعویل کی جائے گی، لیکن ہر جگہ تعویل نہیں کر سکتے ہم، یہ تعویل کچھ جگہ پر ممکن ہوتی ہے، لیکن علی الاطلاق جو ہے یہ مشکل ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تعویل ہر جگہ کھل جائے تو پھر جو ہے وہ مرجحات کو کون دیکھے گا، پھر جب بھی کوئی متعارضین آ جائیں گے آپ شروع کر دیں گے تعویل کرنے کے لیے، پھر مرجحات کی طرف کوئی نہیں جائے گا۔ لأن فتح باب التعویل، کہتے ہیں کہ تعویل کا باب اگر کھلا، اذا لم تکن علیہ قرینہ، تو وہ تعویل بھی ایسی ہو جس پہ کوئی قرینہ بھی نہ ہو، یعنی ایک بالکل ہی ایک دفعہ تعویل ہوتی ہے، کچھ قرائن ہوتے ہیں جس طرح جمع عرفی وغیرہ ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی قرینہ بھی نہ ہو، او آنس بہ العرف، یا مثلا جو ہے وہ عرف جو ہے اس سے مانوس نہ ہو، جب یہ چیزیں نہ ہو تو یصد باب الترجیح، یصد باب الترجیح، یہ سارا مسئلہ فتح باب جو ہے وہ ترجیح کے باب کو بند کر دے گا۔ یہ ترجیح کا باب ایسا ہے کہ الذی دلت علیہ الروایات وتصالم علیہ معظم العلماء، ترجیح کے بارے میں ہمارے پاس روایات ہیں، علماء، اکثر علماء جو ہے اس پر جو ہے وہ اتفاق رکھتے ہیں کہ تعارض میں جو ہے وہ ترجیحات کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اجماع من متعارضین، کیونکہ متعارضین میں سے نہیں ہے مگر یہ کہ الا ویمکن تعویلہما، کیونکہ جب بھی کوئی متعارضین دلیلیں ہیں تو ان کی تو تعویل ہو سکتی ہے، دونوں کی یا احدہما بتعویل، یا کسی ایک کی تعویل کی جا سکتی ہے، پھر اگر تعویل کو ہی لے لیں تو پھر یہ باب ترجیح بند ہو جائے گا۔ فَأَيْنَ إِذًا مَوْرِدُ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْمُتَعَارِضَاتِ، پھر کہتے ہیں متعارضات میں سے ترجیح کا کوئی مورد باقی کہاں رہے گا، پھر تو کوئی باقی نہیں رہے گا، پھر ترجیح کے باب کو ہم کیا کریں گے؟ مثال دیتے ہیں، مثلا لو ورد، ایک دلیل آتی ہے کہ ادعو علماء البلد، بھئی گاؤں کے یا شہر کے علماء کو دعوت دو۔ پھر دوسری دلیل آتی ہے لا تدعو علماء البلد، شہر کے علماء کو دعوت نہ دو۔ اب کہتے ہیں یہ آپس میں متعارض ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہاں علماء سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو علماء شہر کے دائیں جانب رہتے ہیں، پھر یہاں ہم کہیں کہ اس سے مراد علماء وہ شہر کے جو بائیں جانب ہے۔ کہتے ہیں ایسی ترجیحات جو ہے اس پر کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، تو ایسی تعویل اگر کی جائے گی تو پھر تو تعارض کا باب ہی جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ تعویلات جو ہے صاحب کتاب قبول نہیں فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ یہیں سے جو ہے ہم اگلے سبق کو آگے پڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔